امریکہ اور کینیڈا دو ایسے ممالک ہیں جن کی شہریت حاصل کرنے کے لیے لوگ ہمیشہ تگ و دو اور مختلف حربے استعمال کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ان ممالک میں سے کسی ایک کی شہریت حاصل کر لینے والا خود کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہے۔ مگر یہاں ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ ایک ساتھ دونوں ممالک کے شہری تصور ہو سکتے ہیں تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے۔ جی ہاں، اسٹین اسٹیل کیوبیک نامی ایک قصبہ توجہ کا مرکز بن چکا ہے، جس کا آدھا حصہ امریکہ میں جبکہ آدھا حصہ کینیڈا میں واقع ہے، اور اس علاقے میں مکانات بھی کچھ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ مکان کا کچن ایک ملک میں ہے تو صحن دوسرے ملک میں، خوابگاہ کسی ملک میں ہے اور مہمان خانہ کسی ملک میں۔ اس قصبے کے دو حصے ہیں، کینیڈین حصے کو راک آئلینڈ اور امریکی حصے کو ڈربی لائن کہتے ہیں۔ اس قصبے میں کوئی شخص اپنے آپ کو کسی ایک ملک کا شہری تصور نہیں کرتا۔ یہاں رہنے والے دوہری حکومت کے مالک ہیں، یعنی بیک وقت امریکہ کی شہری بھی ہیں اور کینیڈا کے شہری بھی۔ اس چھوٹے سے شہر کے لیے بجلی کینیڈا مہیا کرتا ہے اور پانی کی سیلابی ایک امریکی کمپنی کے ذمہ ہے۔ کینیڈا کے وہ شہری جو امریکی سرحد سے قریب ہیں اپنی ڈاک امریکیوں سے وصول کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو کینیڈین حصے میں رہنے والے امریکیوں کو کینیڈین ڈاکخانے سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ اس قصبے میں 3-4 گھر ایسے بھی ہیں کہ کینیڈا اور امریکہ کے مابین سرحد ان کے گھروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، چنانچہ یہاں رہنے والے سونے کے لیے امریکہ میں جاتے ہیں اور صبح سو کر اٹھتے وقت چپل پہننے کے لیے انہیں کینیڈا میں جانا پڑتا ہے۔ اس قصبے میں رہنے والے دونوں ملکوں کے قومی تہوار مناتے ہیں۔ ہر شخص جیب میں بیک وقت امریکی اور کینیڈین کرنسی رکھتا ہے۔ اسی قسم کے گھروں میں سے مسٹر راکو نوویا کا شمار اس قصبے کے قدیم ترین لوگوں میں آتا ہے۔ وہ امریکی کسٹم میں ملازم تھے۔ ان کا گھر بھی سرحد کے عین منہ پر ہے۔ ایک مرتبہ انہیں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ امریکی حکام نے کینیڈین دودھ، مکھن اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ شکایت یہ تھی کہ ان میں سے بعض چیزیں حفظان صحت کے اصولوں کے تحت تیار نہیں کی جاتی اور ان کے استعمال سے قسم قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ راکو نوویا کو بھی امریکی حکام کی طرف سے ایک نوٹس مل گیا کہ آئندہ سے وہ دودھ اور دہی سے بنی ہوئی اشیاء کینیڈا سے نہیں منگوا سکتے۔ انہوں نے کینیڈین افسروں سے رابطہ قائم کیا۔ افسران نے جب کاغذات دیکھے اور فیصلہ صادر کیا کہ مسٹر راکو نوویا کا صحن اور اسٹور کینیڈا میں ہے، چنانچہ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ کینیڈین دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کچن میں نہ لے جائیں، اسٹور میں رکھیں، نیز انہیں صرف اسٹور میں بیٹھ کر کھائیں پئیں۔ مسٹر راکو نوویا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کچن کے بجائے اسٹور میں بیٹھ کر کینیڈین دودھ پینا شروع کر دیا اور انہیں کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ دوستوں، اسی قسم کا ایک دلچسپ واقعہ قصبے کی ہاسکل لائبریری میں پیش آیا۔ اس لائبریری کی بیٹھک امریکی علاقے میں ہے اور کتابوں کی الماری کینیڈین علاقے میں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چور بھاگ کر لائبریری میں گھس گیا۔ امریکی پولیس اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ نشست گاہ تک وہ اس کے پیچھے آتی، لیکن وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں کتابیں رکھی تھیں۔ پولیس رک گئی۔ اس کے پاس کینیڈین علاقے میں جا کر مجرم کو گرفتار کرنے کا خصوصی اجازت نامہ موجود نہیں تھا۔ اس کام کے لیے قانونی طور پر اسے کینیڈین پولیس کی مدد درکار تھی۔ چور پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا اور امریکی پولیس مجرم کو اپنے سامنے فرار ہوتا دیکھتی رہی۔ دوستوں، آئیے ذرا ہم اس قصبے کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ 1796 میں ایک امریکی جالسن ٹیپلن نے امریکہ اور کینیڈا کی سرحد کے قریب مکان بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ مکان امریکہ کی حدود میں ہے، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہے۔ اس وقت تک وہ مکان کے گرد باغیچہ بھی بنا چکا تھا۔ دوستوں، اسی کی دیکھا دیکھی میں کئی دوسرے امریکی اور کینیڈین لوگوں نے بھی سرحد کی پرواہ کیے بغیر دائیں بائیں مکانات بنانا شروع کر دیے، اور اس طرح چند سالوں میں ایک اچھا خاصا قصبہ آباد ہو گیا۔ اس کے بعد 1812 کا سال اس قصبے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آزمائش بن کر آیا۔
امریکہ اور برطانیہ نے ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ قصبے کے سرکردہ لوگوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹے سے شہر میں بھی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ انہوں نے قصبے کے سارے باشندوں کو جمع کیا اور فریقین کے رضامندی سے یہ بات طے پائی کہ امریکہ اور برطانیہ کے مابین اعلان جنگ کے باوجود اس قصبے میں لڑائی نہیں ہوگی اور ہر شخص صلح صفائی سے رہے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ امریکہ اور کینیڈا سے لڑائی کے حکام آتے رہتے، لیکن اس قصبے میں موجود امریکی اور کینیڈین ان حکام کو نظر انداز کر دیتے۔ قصبے کے لوگوں نے صلح صفائی سے یہ وقت کاٹا اور بالآخر جنگ بند ہو گئی۔ دوستو، اسٹینسٹیڈ کیوبیک نامی یہ قصبہ آج بھی راک آئی لینڈ اور ڈربی لائن کے درمیان موجود ہے، یعنی امریکہ اور کینیڈا کا بارڈر اس قصبے کی روڈز کو کراس کرتا ہوا گھروں میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ دوستوں، ویسے تو اس قصبے کو عجوبوں میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن دنیا میں موجود عجوبوں میں سے یہ بھی ایک عجوبہ ضرور ہے۔